بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے آؤ مل کر کام کریں۔ مل جل کر کام کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ مل جل کر کام کرنے سے کام جلدی ہو جاتا ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے، کم وقت میں ہو جاتا ہے۔ کیا سوچیں اور بتائیں، کیا آپ نے کبھی چڑیا کا گھونسلہ یا کیڑے مکوڑوں کا بل دیکھا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، یہ آپ نے بتانا ہے کہ کبھی آپ نے چڑیا کا گھونسلہ یا کیڑے مکوڑوں کا بل دیکھا ہے۔ چڑیا کا گھونسلہ درخت پہ ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا بل زمین کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہے تو اس کے بارے میں بتانا ہے۔ آپ پرندوں اور جانوروں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پرندوں اور جانوروں کا خیال جو ہے وہ ہم اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ ان کی خوراک کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر پرندہ کوئی آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے تو اس کو قید میں نہیں رکھنا، اس کو آزاد رکھنا ہے۔ برسات کا موسم تھا، آج خوب بارش ہوئی، موسم بہت خوشگوار ہو گیا۔ بارش رکی تو راشد کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ درخت اور پودے بارش میں دھل چکے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ راشد کو یہ موسم بہت پسند ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، راشد کو کیسا موسم پسند تھا؟ راشد کو برسات کا موسم پسند تھا۔ راشد کو چوں چوں کی آواز آئی۔ راشد نے دیکھا کہ ایک چڑیا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی ہے۔ اچانک راشد کی نظر زمین پر پڑی۔ ارے چڑیا کا یہ گھونسلہ کیسے گرا؟ چڑیا کا گھونسلہ زمین پر گرا دیکھ کر راشد کے منہ سے نکلا۔ دراصل بارش اور تیز ہوا سے گھونسلہ زمین پر گر گیا تھا۔ یہ درخت جی، اس درخت کے اوپر جو ہے چڑیا کا گھونسلہ تھا، تو گھونسلہ جب بارش اور تیز ہوا تھی تو گھونسلہ نیچے گرا۔ بارش اور تیز ہوا سے چڑیا ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، تو یہ اس کا گھونسلہ ہے جو اب زمین پر پڑا ہے۔ پیاری چڑیا، میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ راشد چڑیا کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ چوں چوں کی آواز سن کر کچھ اور چڑیاں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ چڑیا جب پریشان تھی، وہ چوں چوں کی آواز نکال رہی تھی، تو اس کی آواز سن کر کچھ اور چڑیاں بھی وہاں پر آ گئیں۔ وہ سبھی بہت پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد راشد نے دیکھا کہ سب چڑیاں ادھر ادھر اڑیں اور اپنی چونچ میں تنکے دبائے واپس آئیں۔ یہ تصویر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چڑیاں جو ہیں ادھر ادھر اڑی ہیں اور انہوں نے اپنی چونچ میں تنکے دبائے ہوئے ہیں۔ راشد سمجھ گیا کہ اب چڑیاں مل جل کر اپنی ساتھی چڑیا کا گھونسلہ بنانے لگی ہیں۔ راشد حیران ہو کر یہ سب کچھ دیکھنے لگا۔ چڑیاں چوں چوں کرتی آتیں اور چونچ میں تنکے اٹھا کر پھر سے اڑ جاتیں۔ سب نے مل جل کر کام کیا تو تھوڑی ہی دیر میں گھونسلہ تیار ہو گیا۔ بیچاری چڑیا نے اپنے گیلے پروں کو جھاڑا اور چوں چوں کر کے سب چڑیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھہریں اور بتائیں، گرا ہوا گھونسلہ دیکھ کر چڑیوں نے کیا کیا؟ گرا ہوا گھونسلہ دیکھ کر چڑیوں نے کیا کیا؟ چڑیاں جو تھیں وہ اڑ کر گئیں سب اور اپنی چونچ میں تنکے دبا کر لائیں
مل جل کر کام کیا تو چڑیا کا گھونسلہ تھوڑی دیر میں تیار ہو گیا۔ تمام چڑیاں جا چکی تھیں، کیونکہ چڑیا کا یہ گھونسلہ بن چکا تھا تو تمام چڑیاں جا چکی تھیں، لیکن راشد اب تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ وہ جان چکا تھا کہ مل جل کر کام کرنے کے ڈھیروں فائدے ہیں۔ راشد کیوں خوش تھا؟ راشد اس لیے خوش تھا کہ چڑیاں جو تھیں انہوں نے مل جل کر کام کیا، چڑیا کا گھونسلہ جو ہے وہ تھوڑے ہی دیر میں تیار ہو گیا۔ سمجھیں اور بتائیں، آپ راشد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ راشد کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ یقیناً آپ پریشان ہوتے، یہ سوچتے کہ چڑیا کی مدد کیسے کرنی چاہیے۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ مل جل کر کام کرنے کے ڈھیروں فائدے ہیں، مل جل کر کام کرنے میں برکت ہوتی ہے، کام جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جائزہ: ان الفاظ کو غور سے سنیں، بتائیں کہ کس لفظ کی آخری آواز مختلف ہے۔ سب، جب، کب۔ سب، جب، کب۔ کب کی جو آخری آواز ہے وہ یہ مختلف ہے۔ ہمارے، سارا، تارے۔ ہمارے اور تارے کی جو آخری آواز ہے وہ ایک جیسی ہے، سارا کی آواز جو ہے وہ مختلف ہے۔ آگ، بات، رات۔ بات اور رات کی آخری آواز ایک جیسی ہے، آگ کی آواز مختلف ہے۔ کام، آج، عام۔ کام، عام کی آخری آواز ایک جیسی ہے، آج مختلف ہے۔ آن، جان، شان۔ آن، شان کی آواز ایک جیسی ہے اور جاں مختلف ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اپنی 4 اچھی عادتوں کے بارے میں بتائیں۔ آپ کی جو اچھی عادتیں ہیں، 4 اچھی عادتیں ہیں، آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے۔ مثلاً میں سچ بولتا ہوں، میں دوسروں کے کام آتا ہوں، بڑوں کی عزت کرتا ہوں، چھوٹوں کا خیال رکھتا ہوں وغیرہ۔ پڑھنا: دیے ہوئے الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھیں۔ خدا، مکہ، رسول اللہ، آمنہ، والدہ، محبت، عزت، خالق، آڑو، اندھیرا، خیال، سچ، بادل، بارش، ہوا، سویرا۔ زبان شناسی: جن جملوں میں کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے وہاں ٹک کی علامت لگائیں، اور جن جملوں میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے وہاں کراس کی علامت لگائیں۔ ادھر نہ آنا، ادھر نہ آنا، اس میں روکا جا رہا ہے تو کراس لگائیں گے۔ بیٹھ جاؤ، کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو ٹک لگانا ہے۔ کتاب پکڑو، اس میں بھی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، ٹک لگائیں گے۔ باہر نکلو، اس میں بھی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، ٹک لگائیں گے۔ آگے مت بڑھو، اس میں منع کیا جا رہا ہے، کسی کام سے روکا جا رہا ہے تو کراس لگائیں گے۔ بارش میں مت بھیگو، اس میں بھی منع کی روکا جا رہا ہے، کراس لگائیں گے۔ دھوپ میں نہ جاؤ، اس میں بھی کسی کام سے روکا جا رہا ہے، کراس لگائیں۔ آہستہ بولو، آہستہ بولو، یہ کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو ٹک لگائیں۔ جلدی چلو، یہ بھی کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو ٹک لگا دیں۔ تصویر میں موجود 5 اشیاء کے نام لکھیں۔ یہ ایک تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں موجود 5 چیزوں کے نام لکھنے ہیں جی۔ اس تصویر میں ہمیں درخت نظر آ رہا ہے، جھولا آ رہا ہے،
लड़का है जी, किताब है उसके पास, बेंच है, परिंदे हैं, बादल है, घास है, पहाड़ है। ठीक है, 5 जो हैं वो अशिया के नाम लिखने हैं जी, जैसे झूला, दरख्त, परिंदे, बादल, लड़का वगैरह। लिखना, आप किन कामों में अपने अम्मी और अबू की मदद करते हैं? 3 जुमले लिखने हैं। आपने 3 जुमले लिखने हैं कि आप किन कामों में अपने अम्मी और अबू की मदद करते हैं। मसलन, मैं घर के कामों में अपने अम्मी अबू की मदद करता या करती हूँ। मैं बाज़ार से सौदा सेल्फ लाने में मदद करता या करती हूँ। मेरे अबू बढ़ई हैं, मैं उनके काम में मदद करता या करती हूँ। ये था हमारा आज का सबक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।